اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ یہ الو کے متعلق جو بدشگونیاں ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ولا غولا، یہ غول کے بارے میں مفسر شارحین نے فرمایا ہے کہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ سفر کرتے اور جنگلات سے گزرتے تو ان کا یہ خیال ہوتا، غول بیابانی اردو میں شعراء نے اسے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، دوغلے بندے کے لیے شعراء نے اردو کے اندر غول بیابانی لفظ استعمال کیا ہے۔ بیابان کا غول ان کا نظریہ بن چکا تھا کہ جنگلات میں کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو شکلیں بدلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا غولا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بے فکر ہو کر اپنا سفر جاری رکھیے۔ اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سفر، اور یہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس، اس پر پیچھے بھی بات۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا به الى عقائد الایمان واظہر هذا الدین القویم على سائر الادیان والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ بعد الحمد الصلاۃ، میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، آج صفر المظفر کی 2 تاریخ ہے اور اسی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر توکل کا درس دیا ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ۔ انسان کے کچھ اعمال ظاہری ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ جس طرح ظاہری اعمال کی درستگی ضروری ہے، اسی طرح باطنی اعمال کی درستگی بھی ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح، نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری فرائض کو انجام دینا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ظاہری محرمات سے اجتناب لازم اور ضروری ہے، اسی طرح کچھ باطنی فرائض ہیں ان پر عمل درآمد بھی ضروری ہے، اور کچھ باطنی امراض ہیں
ان سے اجتناب اور بچنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، اعتماد، کامل یقین، اس کا نام توکل ہے۔ اس کا تعلق دل کی کیفیات سے ہے، قلبی کیفیات سے اس کا تعلق ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، کیونکہ سفر المظفر میں ہمارے اس اسلام دور معاشرے میں، اسلام سے دور معاشرہ، طرح طرح کی افواہیں، بدشگونیاں اور بدفعلیں پائی جاتی ہیں طرح طرح کی۔ تو اسی طرح آج کا جو موضوع ہے، ان بدشگونیوں کو اور ان من گھڑت اعتقادات جو ہمارے دلوں میں آئے، ہمارے معاشرے میں جنہوں نے گھر کر لیا، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان والوں کا اعتماد نہیں رہا، یقین نہیں رہا۔ مؤثر حقیقی خالق کائنات کی ذات ہے، اور یہ ایک ایمان والے بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بغیر اس کے ہلائے ایک سوکھا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ سفر المظفر ہو یا اس کے علاوہ اور بدشگونیاں، بے شمار بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان والوں کا توکل نہیں رہا، کمزور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا عزم مصمم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ کو توکل پسند ہے۔ تو یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیا، یقین کر لیا، اسے اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے کام کو انجام دینے والا ہے، دے کر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کا اس سے بڑا اور ثمرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں جس نے توکل اختیار کر لیا، بھروسہ کر لیا میری ذات کے اوپر۔ بے شمار آیات کریمہ ہیں، چند ایک آیات کریمہ جس طرح بدشگونی کو ساتھ ٹچ کرتے جائیں کہ جی فلاں کے وجہ سے میرے اوپر مصیبت آ گئی، مشہور بدشگونیاں جو ہیں، بلی نے راستہ روک لیا، وہ میں جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جن کی کوئی بنیاد اور کوئی اساسیت نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کیونکہ پاک و ہند میں ہمارے ساتھ ایک عرصے دراز تک ہندو رہے اور اسی طرح سکھ رہے ہمارے ساتھ، تو ان سے میل جول کی وجہ سے وہ ساری روایات ان کی ہمارے اندر در آئی ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری تمہیں نہیں پہنچتی مگر اذن الہی سے پہنچتی ہے۔ ایمان والے کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اس پر ہوتا کیا ہے؟ اس پر انسان ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے کہ مالک خالق نے کیا ہے وہی درست کرے گا، وہی ٹھیک کرے گا، اور وہ جو فری کی ٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں، فری کی پریشانیوں سے وہ بچ جاتا ہے جب یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہوتا ہے ایک انسان کا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے، ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جس انسان کا اعتماد ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، پھر وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ میری اذن سے پہنچتی ہے، تو اس سے یہ بھی ایک مصیبت ہے، بیماری بھی ایک مصیبت ہے، دکھ تکلیف بھی ایک مصیبت ہے، تو یہ اذن الہی سے پہنچتی ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں،
تلاوت کریں، غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، تو فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ مِنْ حَيْثُ أَتَى، ساحر، جادوگر، جادو کرنے والا، ٹونا کرنے والا، قرآن مجید فرقان حمید نے مہر ثبت کر دی کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اپنے اس عمل میں۔ اور پھر جس انسان کا یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، جس نے اپنا کارساز اور وکیل اس ذات کو بنا لیا ہو، پھر وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، اللہ کی ذات اسے کافی ہے جس نے اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھ لیا۔ اسی طرح اسلام سے قبل جو چیزیں تھیں، جن کا جو زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، جاہلیت کے زمانے میں جس وقت یہ علم کی روشنی نہیں آئی تھی، مخلوق کو خالق کی پہچان نہیں تھی، اور انسان کو، بندے کو اپنی قدر، وقار، عزت، مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں تھا کہ میں مسجود ملائک ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں اس زمین پر، یہ ساری عزتیں اس نے خاک میں ملا دی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام آئے، دنیا میں تشریف لائے اور دوبارہ انسانیت کو مقام انسانیت عطا کیا، اسے بتایا کہ تیری عزت کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے، تو خود کیا ہے، اس کو خود شناسی کروائی، اس کی ذات سے اسے آشنا کروایا۔ تو اس سے پہلے کے جو نظریات تھے لوگوں کے اندر، فاسد اور غیر حکیمانہ جو ان کے اندر اعتقادات داخل ہو چکے تھے، ان کی نفی فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے لی گئی، ان دونوں کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، ان دونوں کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ان سے قطع تعلق ہی کر دی کہ ان کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی، بدشگونی کی، اس نے شرک کیا۔ اب یہ شرک ہے۔ اچھا، شرک کس طرح ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس جیسا کوئی اور ماننا، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے کسی بھی کام میں۔ تو شرک ایسے ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، حدیث ایسے تھی کہ جس کو کسی بدشگونی نے اس کے کام سے روکا، اس نے شرک کیا۔ بدشگونی کام سے کیسے روکتی ہے؟ جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ حضرت کدھر تشریف لے جا رہے ہیں، بس وہیں سے واپس ہو گئے، اور تو نے مجھے آواز دے دی، اب تو میرا کام ہونا ہی نہیں ہے۔ بچوں نے پوچھ لیا بابا کدھر جا رہے ہیں، دروازے پر پہنچے، انہیں ڈانٹ پلا دی کہ تم نے پوچھ لیا ہے، اب یہ کام میرا نہیں ہونا ہے، وہیں سے واپس آ گئے۔ فرمایا اس نے شرک کیا، گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو کام ہے اس میں اثر اس چیز نے دکھانا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پس پشت ڈال دیا، اس طرف انسان کا دھیان ہی نہیں گیا، اس لیے یہ شرک ہے۔ آیات کریمہ قرآن میرا آج جی کرتا تھا کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہی پر بات کروں اور حدیث، اس موضوع پر حدیث بھی سناؤں۔ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے کتنے مقامات پر درس توکل ارشاد فرمایا۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، قل آپ ارشاد فرما دیجئے، ارائیتم بھلا تم بتاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں تم نے خالق کو بلا کر اپنے کارساز بنا لیا ہے، اپنے معبود بنا لیا ہے، ان کے بارے میں ذرا تمہاری کیا رائے ہے؟ ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تمہارے ساتھ ضرر کا ارادہ کرے، تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تمہارے اوپر مصیبت لا دے، تو ہل ہن کاشفات درہ، ہل ہن کوئی ہے ان میں سے کاشفات درہ جو اس کی مصیبت کو، اس تکلیف کو دور کرے۔ اور اسی طرح فرمایا او ارادنی برحمت، اگر آپ سے، اگر میرے ساتھ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اگر میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا ارادہ رکھے، مجھ پر انعام و اکرام کرنا چاہے، ہل ہن ممسکات رحمتی، اس کی رحمت کو روکنے والا کون ہے؟ یعنی ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ضرر اور رحمت دونوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں۔ اس لیے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے، یہ انتہا درجے کا توکل ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر
तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले, तवक्कुल के काबिल वही ज़ात है। ये एक आयत करीमा सूरह ज़ुमर की आयत है। इसी तरह एक और जगह पर इरशाद फरमाया सूरह रात की आयत नंबर 11 के अंदर, व इज़ा अराद अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से बुराई का इरादा करता है, मुसीबत और तकलीफ पहुंचाने का इरादा करता है, फला मरद्द लहू, फिर कोई उसे रोकने वाला नहीं होता, ना ही उसे कोई रोक सकता है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई वली भी नहीं है, कोई मददगार भी नहीं है कि जो मुसीबत और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचाई उसे दूर कर सके। और इसी तरह फरमाया सूरह फातिर की आयत नंबर 2 के अंदर फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत खोल दे, अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाजे लोगों के लिए खोल दे, फला मुमसिका लहा, फिर उन दरवाजों को बंद करने वाला कोई नहीं है। और इसी तरह फरमाया, वमा युमसिकु फला मुरसिला लहू मिन बादी, और अल्लाह तबारक व तआला अगर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर ले, यानी बारिश ना बरसाए, फला मुरसिला लहू, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के बंद करने के बाद फिर बारिश कोई बरसा नहीं सकता। वहुवल अजीज अल हकीम, वो गालिब है, वो गालिब है, गलबे वाला है, और हकीम है, हिकमत वाला है। उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, वो हिकमत के साथ जब चाहता है बारिश बरसाता है और जब चाहता है बारिश को रोक लेता है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 के अंदर इरशाद फरमाया, वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे रोकने वाला, दूर करने वाला भी नहीं है। वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफदलिही, और अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई भलाई, कोई खैर पहुंचाना चाहे, फला राद्दा, फिर उसे कोई रद्द करने वाला और रोकने वाला भी नहीं है। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो पहुंचाता है अपने बंदों में से जिसे चाहता है। वह हुवल गफूर और रहीम, वो बख्शने वाला है और मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपसे अर्ज किया, कई आयात करीमा हैं जिनमें तवक्कुल का दर्स है। कई फासिद कारोबार, पिछले साल भी इस तरह इत्तेफाक हुआ कि सफरुल मुजफ्फर में जुम्मे का खुतबा मैंने दिया, तो मैंने पिछले साल भी यही कहा, और हमेशा से मैं ये कहता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि ये हमारे माशरे के नासूर समझे इनको, इस्लाम बदनाम, अल्लाह की किताब बदनाम, और पता नहीं कहां कहां तक लोग चले जाते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है, बुनियादी वजह यह कि तवक्कुल कमजोर है, इन मुसलमानों का तवक्कुल है नहीं। फिर वो 2 नंबर पीर इससे जो है ना वो फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं आप आ जाए, आप पर जादू है, आप पर टूना है, आप पर ये है, और मैं आपका ये काम दूर, ये जो है ना आपकी मुश्किल कुशाई कर दूंगा और हाजत रवाई कर दूंगा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर वो कारोबार उनके जो चमक रहे हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से चमक रहे हैं कि हमने कुरान को छोड़ दिया, आज हम तारिके कुरान हैं, दरसे कुरान हमने छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान के अंदर कुरान के मुतालिक हमारी फाहम नहीं रही और तदब्बुर और तफक्कुर नहीं रहा, जिसका कुरान मजीद फुरकान हमीद ने शिद्दत के साथ हुक्म दिया है कि ईमान वालों को चाहिए कि वो किताबुल्लाह में गौर व फिक्र करें। ये वजूह, इसीलिए मैं बार बार जो है ये मौजू दुहराता हूं और इस पर कुरान के आयात और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमीन सुनाता हूं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, कुल, ए मेरे महबूब आप इनसे कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह तू मालिक मुल्क है, तू बादशाह का मालिक तू है, सारे जहानों का मालिक तू है। तो तिल मुल्क का मंतशा, तू अता करता है जिसे चाहता है बादशाही, मकाम, औदा, मर्तबा। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है ये ले लेता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जतें दे बख्शता है। वह तो ज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है। बेयदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर है। अब ये तवक्कुल का दर्स है ना, यानी इज्जत, जिल्लत, औदा, सब मकाम और मर्तबा सब अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है, तो उससे डायरेक्ट राब्ता कर ले, उधर चले जाएं, ना ये कि दर दर की ठोकरें खाएं। तो फरमाया, इस आयत करीमा में फरमाया, बियदिकल खैर, सारी खैर तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर शय पर कादिर है, तू कादिर मुतलक है, तू जब चाहे किसी को ठीक कर दे, जब चाहे किसी को बीमार कर दे, तेरे दस्ते कुदरत में है सब। यह आयत करीमा। इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 51 फरमाया, कुल, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कोई मुसीबत
اور کوئی راحت سکون کچھ بھی ہمیں نہیں پہنچتا الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، توکل کریں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر۔ اسی طرح سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی مگر اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے، اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھا، یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما دے گا، اس کا دل ہدایت پر آ جائے گا۔ اب یہ جو عدم توکل کی کیفیت ہے، توکل کا نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کا نہ ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہدایت یافتہ نہیں ہے، دل ہدایت یافتہ نہیں ہے، کیونکہ توکل ایک باطنی کیف کا نام ہے، ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اور اس کا تعلق قلب سے ہے۔ تو جب ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں رہتا تو گویا ہمارا جو دل ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر، جسم انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے کہ فرمایا اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے، وہ ٹیڑھا ہو جائے تو سارے جسم کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، سارے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ اب دل ہدایت یافتہ نہ ہونا تو پھر اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ جو خالق کائنات نے اسے دیا اسے بھول جاتا ہے، اور وہ قلت زیبا، وہ خوبصورت لباس بشریت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنا کر آدم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ آدم سے مراد اولاد آدم، ساری اولاد آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے مقام و مرتبے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے یہ باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں عزت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ ساری مخلوق، یہ کارخانہ کائنات سجا تو انسان کے لیے سجا، لیکن جب انسان نے اپنے خالق اور مالک کا در چھوڑا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے، وہی زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی آگ کے سامنے سرب سجود ہے، کوئی کسی بلند اور بالا پہاڑی کو دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی کسی پھلدار درخت کو دیکھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، کوئی کسی پتھر کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، کوئی کسی جانور کے سامنے سجدہ ریز ہے، بچھا چلا جاتا ہے۔ اور کیوں کہ انسان نے، جو اللہ نے انسان کو عزت بخشی، وہ اس نے اپنی عزت برقرار نہ رکھی۔ اس کی وجہ بنیادی اور مین یہ ہے کہ وہ پیغامات الہی سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغامات دیے قرآن کی صورت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صورت میں، آج بھی انسان نے انہیں چھوڑ دیا اور زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج، وہی رسومات ہیں، وہی رواج ہیں، ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو گویا زمانہ جاہلیت کی جھلک آج بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں، ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں کہ بدشگونی نے اتنا ایمان والوں کو تنگ کیا ہوا ہے کہ جس کی حد حساب نہیں ہے، اور اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ اب اگر آپ جو بزرگ ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، آپ انہیں سمجھا نہیں پاتے۔ وہ میرے دادا ایسے کہتے تھے، میرے بزرگ ایسے کہتے تھے، بابا جی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، یہ دلیل ہے۔ کوئی باپ، دادا، پردادا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اللہ کی کتاب میں حکم نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کسی کام کی، اللہ کے رسول کے فرامین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، تو کسی وجہ سے، کسی ظاہری وجہ سے آپ کہیں گے فلاں نے کہا تھا ایسا نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ کہاں بول گئے، کوا بول گئے بھائی چھت پہ، یہ منحوس ہے۔ اچھا، اسی طرح جھاڑو دے دیا ہے شام میں، یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ جمعے کو کپڑے دھو لیے، حالانکہ یہ وہ چیزیں بسا اوقات یہ چیزیں اسلام کے مخالف نظر آتی ہیں۔ حکم کیا ہے کہ جمعے والے دن صفائی ستھرائی کرنی ہے، نہانا دھونا ہے، تو صفائی ستھرائی میں گھر کی صفائی کرنی ہے، میلے کچیلے کپڑے اتارنے دھونے ہیں۔ اب ادھر ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ جمعے والے دن کپڑے نہیں دھونے۔ اب یہ بدشگونی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک طرف اسلام کا حکم یہ ہے کہ جمعے والے دن صفائی کا اہتمام کرنا ہے،
دوسری طرف سے جو ہے بدشگونی یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام کیا تو رزق میں کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا لطف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے بعبادہ، اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دست بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں طرح آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے کہ وہ میری راہ میں، میری لیے، میری خوشنودی کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے اور کس طرح خرچ کرتا ہے اور کتنا وہ باغی اور سرکش بنتا ہے، یہ دے کر آزماتا ہے۔ اور کسی سے لے کر آزماتا ہے کہ وہ میری رضا پر کتنا راضی ہے، میرے دیے ہوئے پر کتنا شاکر اور صابر ہے۔ تو یہ دونوں طرح آزمائش ہے۔ اب اس میں بدشگونیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کہیں جی اس طرح نہیں تو اس طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب اس میں تمام شارحین نے، امام نووی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالطبع کوئی بیماری، بالطبع از خود کوئی بیماری، کسی بیماری کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو لگے، ہاں بفعل اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بیماری دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا طیرۃ، کوئی شگون نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولا حامہ، کوئی الو کی بدشگونی بہت مشہور تھی، الو کی بدشگونی لینا، الو بیٹھ گیا، الو سر سے گزر گیا وغیرہ وغیرہ، جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ یہ الو کے متعلق جو بدشگونیاں ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ولا غولا، یہ غول کے بارے میں شارحین نے فرمایا ہے کہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ سفر کرتے اور جنگلات سے گزرتے تو ان کا یہ خیال ہوتا، غول بیابانی اردو میں شعراء نے اسے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، دوغلے بندے کے لیے شعراء نے اردو کے اندر غول بیابانی لفظ استعمال کیا ہے۔ بیابان کا غول، ان کا نظریہ بن چکا تھا کہ جنگلات میں کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو شکلیں بدلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا غولا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بے فکر ہو کر اپنا سفر جاری رکھیے۔ اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سفر، اور یہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس۔ اس پر پیچھے بھی بات کی تھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں یوم ازل سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ نام ہے ان کے۔ تو روز ازل سے، جس دن سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے لوح محفوظ میں گنتی جو ہے مہینوں کی وہ 12 ہے، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ اور وہی رات دن جو 24 گھنٹے کا شروع سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ اب اس میں لوگوں نے طرح طرح کے سفر کا لغوی معنی جو ہے وہ خالی کرنا، خالی ہونا۔ تو پیچھے جو مہینے گزرے 3 اور پے در پہ لگاتار وہ حرمت والے مہینے گزرے۔ اب حرمت والے مہینوں میں حکم یہ تھا، پہلے بھی اور اب بھی بعد اسلام بھی، کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ، قتال، خون ریزی یہ نہیں کی جاتی تھی۔ تو جب حرمت والے مہینے ختم ہو جاتے تو یہ لوگ سب اپنے گھروں سے نکلتے اور قتل و غارت، مار لوٹ شروع کرتے، جو بھی معاملات تھے، تو مکان خالی ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے اس ماہ کو سفر کہا جانے لگا کہ اس میں مکان خالی ہو جاتے تھے، اسی سے یہ موسوم ہو گیا سفر۔ ابھی ایک بدشگونی یہ ہے کہ جس نے سفر کی پہلی تاریخوں میں سفر شروع کیا تو وہ پورا سال سفر میں رہے گا۔ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع انداز میں نفی فرما دی، ولا سفر، سفر میں کسی قسم کی کوئی بھی منحوسیت نہیں ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ قدوسیت میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بہت طویل ہے، اور آیات اور احادیث بھی ہیں، لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجئے۔ وما توفیقی الا